بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے مذاکرات کے لیے یوکرین کی شرطوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کے 2 میزائل تجربوں سے امریکہ رینج میں آ گیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے، ایران کے بانی خمینی کا پرانا گھر نظر آتش۔ غزہ میں ایک واقعہ میں 7 بچوں سمیت 21 افراد جان سے گئے۔ حکومت فوج کو بھی پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے، عمران خان۔ استثناء حاصل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد بن سلمان بے گناہ ہے، امریکہ۔ یوکرین کی جنگ صرف ہمارا نہیں، ایشیا کا بھی مسئلہ ہے، فرانسیسی صدر۔ دوسری جنگ عظیم میں چند سیکنڈ کے لیے ملنے والی لڑکی سے 78 سال بعد ملاقات۔ روس نے مذاکرات کے لیے یوکرین کی شرطوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ یوکرین کی جانب سے مذاکرات کے لیے ایسی شرطیں معین کرنا ناقابل حصول ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یوکرین مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس بات کا اندازہ یوکرین کی ان حرکتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مطالبات کی جو فہرست پیش کی گئی ہے اسے ان کی آرزوؤں کی فہرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنے جنگ کے عزائم ظاہر کر دیے ہیں اور اب تک جنگ بندی کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایسی شرائط پیش کی ہیں جو روس کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اس سے پہلے بھی بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تک صدر پوٹن روس کے صدر رہیں گے تب تک روس سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شمالی کوریا نے 2 دنوں میں مختصر فاصلے پر مار کرنے اور انتہائی طویل فاصلے تک مار کرنے والے الگ الگ میزائلوں کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ جاپان نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اس تجربے کو امریکہ کی سرزمین پر خطرے کے حوالے سے دیکھا ہے۔ جاپان نے اسے امریکہ کی زمین تک رسائی والا میزائل قرار دیا ہے۔ دوسری جانب قریبی علاقے یا مختصر فاصلے تک مار کرنے والا تجربہ بھی علاقے میں موجود امریکی فوجیوں اور جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ نے ان تجربوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی ڈھٹائی کے ساتھ خلاف ورزی کہہ کر ان کی سخت مذمت کی ہے۔ صدر جو بائیڈن اپنی ٹیم کے علاوہ اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران امریکہ کے لیے 2 انتہائی ناپسندیدہ ملکوں یعنی ایران اور شمالی کوریا نے اپنے خطرناک میزائلوں کے تجربے کیے ہیں۔ یقیناً یہ امریکہ کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ ایران نے ہائپرسونک میزائل کی تیاری مکمل کر لینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ شمالی کوریا کے تازہ آزمائے گئے میزائل کی رینج 15,000 کلومیٹر ہے۔ یہ امریکی سرزمین تک پہنچنے کی کافی اہلیت رکھتا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو علاقے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے پر انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ ایران میں حکومت کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران مشتعل افراد نے سابق ایرانی رہبر اعلیٰ اور انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کے پرانے گھر کو نذر آتش کر دیا ہے۔ مہسا امینی کی موت پر ملک بھر میں مظاہروں کی لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ احتجاج تیسرے مہینے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں مشتعل افراد نے ایران کے بانی روح اللہ خمینی کی پرانی رہائش گاہ، جسے اب میوزیم میں تبدیل کیا جا چکا ہے، اس کو آگ لگا دی۔ احتجاج کرنے والے حکومت اور سپریم لیڈر خامنائی کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہونے والے تصادم میں کئی اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں۔ فلسطین کے گنجان آباد علاقے غزہ میں مکانات میں آگ بھڑکنے سے 7 بچوں سمیت کم از کم 21 افراد مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔
غزہ کی رہائشی پٹی پر یہ واقعہ جبالیہ کیمپ میں ایک بلڈنگ میں پیش آیا جس نے دیگر عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، تاہم شدید اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے ان پر بروقت کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اسرائیل کے طویل محاصرے کو اس بڑے زیادہ جانی نقصان کا سبب ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں سے بروقت جائے وقوع تک نہیں پہنچ سکیں۔ اس واقعے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم شہری دفاع کے یونٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گھر میں سردیوں کے لیے ایندھن ذخیرہ کیا جا رہا تھا کہ اس دوران یہ واقعہ پیش آ گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اتھارٹی کو متاثرین کے لیے طبی اور دیگر نوعیت کی مدد فوری طور پر بھجوانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صدر محمود عباس نے اسرائیلی اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے تاکہ اس واقعے سے متاثرہ افراد کو بچایا جا سکے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جمعے کو ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت فوج کو بھی پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ہونے والی مجوزہ ترمیم اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ مسلح افواج کو پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتا ہے جو مجھے نااہل کرے۔ مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرح ہونی چاہیے۔ میرے ڈاکٹرز آج میرا معائنہ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے، جس کے بعد راولپنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں انہوں نے مجھے خود عدالت میں جانے کا موقع دیا۔ میں برطانیہ اور امریکہ کی عدالتوں میں نجی ٹی وی کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ نیب کو میں نے نہیں، کچھ طاقتور ادارے کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ اقتصادیات پر وزیر اعظم کو لیکچر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ سے میری لاہور میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ صدر عارف علوی کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ کاف لیگ ہمارے اتحادی ہیں اور پرویز الہی کے ساتھ بہترین اتحاد چل رہا ہے۔ مقدمے کے اندراج میں سب سے بڑی رکاوٹ سابق آئی جی پنجاب تھے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اختیارات کسی کے پاس ہوں اور ذمہ داری کسی اور کے پاس۔ ملک کے فیصلے مجرم کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اربوں کا ڈاکہ مارتے ہیں وہ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں، اسے ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ کیا ایسے شخص کو آرمی چیف تعیناتی کے فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے؟ دوسری طرف آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں۔ یہ تعیناتی سیاسی ہوئی تو ادارے کو نقصان پہنچے گا۔ ہم پاک آرمی میں پروموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں۔ تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں۔ امریکی حکومت کے مطابق صحافی جمال خشوگی کے کیس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو استثناء حاصل ہے۔ سعودی حکومت کے ناقد جمال خشوگی کو اکتوبر 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں مار دیا گیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے کہا تھا کہ اس کا حکم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا، تاہم امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ استثناء حاصل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس معاملے میں محمد بن سلمان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے۔
یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے سعودی حکام نے کہا تھا کہ سعودی ایجنٹس کی ایک ٹیم کو جمال خشوگی کو سعودی عرب لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کارروائی کے دوران صورتحال بگڑ جانے کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے اس جرم میں 5 اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی، لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی سزا میں کمی کر کے ان کو 20 سال قید میں بدل دیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے منظر عام پر لائی جانے والی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ، جس کے لیے جمال خشوگی کام کرتے تھے، اس کا کہنا تھا کہ CIA کی تحقیقات کی بنیاد پر وہ فون کالیں تھیں جو امریکہ میں سعودی سفیر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے کی تھیں۔ سعودی عرب نے اس رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے سعودی قیادت کے خلاف جارحانہ اور غلط قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم جمال خشوگی کے اس واقعے کے بعد عالمی طور پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ساکھ کو ایک دھچکا ضرور پہنچا تھا۔ فرانس کے صدر میکرون نے ایشیائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کے خلاف اتفاق رائے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جنگ ایشیا کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم جنگل میں ہیں اور ہمارے پاس 2 بڑے ہاتھی ہیں جو زیادہ سے زیادہ گھبرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بہت گھبرائیں اور جنگ شروع کر دیں تو یہ باقی جنگل کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ آپ کو بہت سے دوسرے جانوروں کے تعاون کی ضرورت ہے، میرا مطلب شیر، بندر وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس جنگ سے بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ہم تصادم پر یقین نہیں رکھتے، ہم استحکام پر یقین رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے لے کر معاشی بدحالی تک کئی بحرانوں کا سامنا ہے اور ایک مربوط رد عمل کی ضرورت ہے۔ اس ماحول میں ایسا استحکام اور توازن کیسے فراہم کیا جائے جس میں 2 بڑی طاقتوں کا تصادم نہ ہو سکے؟ یوکرین میں روس کی جنگ کو عالمی عدم استحکام کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا کہ ایشیا اور دیگر جگہوں کے تمام ممالک کو اپنا فرض تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں چند سیکنڈ کے لیے ملنے والے سپاہی اور ایک فرانسیسی لڑکی کی 78 سال بعد ملاقات ہو گئی۔ جنگ کی تباہیوں کے دوران نارمنڈی کے ساحل پر ہونے والی یہ اتفاقیہ ملاقات چند لمحوں پر محیط تھی، لیکن اس کی یاد زندگی بھر ان کے ذہنوں میں باقی رہی۔ ریگ پائی نے تقریباً 80 سال تک ہیگویٹ کی تصویر اپنے بٹوے میں رکھی۔ یہ تصویر خود ہیگویٹ نے ہی ریگ کی وین میں چھوڑی تھی۔ یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کار تھا۔ 99 سالہ ریگ پوری زندگی ہیگویٹ سے ملاقات کے خواہش مند رہا اور 78 سال بعد ان دونوں کی جذبات سے بھری ملاقات ہو ہی گئی۔ 92 سالہ ہیگویٹ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ کر اچھا لگا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ 1944 کی چند سیکنڈ کی اتفاقیہ ملاقات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی، جبکہ ہیگویٹ صرف 14 سال کی تھی۔ ریگ ایک برطانوی فوجی تھے جو اپنی کمپنی کے ہمراہ نارمنڈی کے ساحل پر اترے تھے تاکہ جرمنی کے خلاف یورپ میں اتحادی حملے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی وین میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر رکے۔ وہ ایک گمنام سا گاؤں تھا جہاں ان کی ایک انجان فرانسیسی لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ ریگ نے بتایا کہ میں ڈبل روٹی پر جیم لگا رہا تھا اور اپنی وین کی جانب واپس آ رہا تھا جب میں نے اپنے سامنے ایک لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے بوسیدہ سا سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی اور میں نے سوچا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ مجھے سمجھ آئی کہ وہ ڈبل روٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، تو میں نے یہ اس کو دے دی۔ ان کو یاد نہیں کہ ہیگویٹ نے ان سے کب ڈبل روٹی لی، لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ وہ گاؤں کی جانب واپس دوڑی اور ایک چرچ میں گھس گئی۔
میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اگلی صبح میری وین میں اسی لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ میں نے اس تصویر کو اس وقت سے اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ہے۔ ریگ پائی نے تقریباً 80 سال تک ہگویٹ کی یہ تصویر اپنے بٹوے میں سنبھال کر رکھی۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ریگ کے دل کے قریب رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بدترین دنوں میں یہ انسانیت کا ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ تھا جس نے میری زندگی پر بہت اثر چھوڑا۔ ریگ کی اہلیہ 2015 میں انتقال کر گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی مدد سے ہگویٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس بار ان کو سابق فوجیوں کی ایک تنظیم سے مدد ملی۔ ہگویٹ کو اس کی تصویر تھماتے ہوئے ریگ نے کہا کہ میں نے 78 سال تک اسے سنبھال کر رکھا، لیکن ہگویٹ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے لینے سے انکار کر دیا۔ ہگویٹ نے کہا کہ ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ ریگ نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ریگ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا خیال تھا کہ شاید وہ مر چکی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نوجوانی میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا۔ ملاقات ختم ہوئی تو دونوں بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کے گالوں پر بوسہ دیا۔ ہگویٹ نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی تو بس یہ پھر ہو گیا۔ دنیا کی کئی خواتین نے اپنی حکمرانی سے مثال قائم کی ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور موت کے بعد سب سے زیادہ چرچا مصر کی کلیوپیٹرا کا تھا، جسے نہ صرف خوبصورتی بلکہ اس کے دور حکومت کو بھی سراہا گیا۔ لیکن کلیوپیٹرا اصل میں کہاں سے تھی؟ ان کی اصل رہائش کے بارے میں لوگوں کے خیالات تقسیم ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ مقدونیہ سے تھی، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ سے تھا۔ یہ اب بھی ایک معمہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دور حکومت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف خوبصورت اور پرکشش تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ ملکہ کلیوپیٹرا کے ساتھ ایک اور راز بھی جڑا ہوا ہے کہ اس کی موت کے بعد اسے کہاں دفن کیا گیا تھا۔ یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ آپ ایک ایسا طاقتور گھریلو ماسک تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو صرف ایک ہفتے میں آپ کی عمر سے 10 سال جوان نظر آنے میں مدد دے گا۔ دوستو، یہ میرا نہیں بلکہ ایک جاپانی میگزین کا کہنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ گھریلو ماسک جاپانی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ اس سے آپ کی جلد نرم، جوان اور خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف 3 سادہ اجزاء کی ضرورت ہے، اور وہ اجزاء چاول، دودھ اور شہد ہیں۔ پہلے آپ 3 کھانے کے چمچ چاول کو 1 گلاس پانی میں 3 منٹ تک ابالیں۔ اب اسے چھان کر ٹھنڈا ہونے تک چھوڑ دیں۔ اب آپ چاولوں میں سے 1 کھانے کا چمچ دودھ اور 1 کھانے کا چمچہ شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ماسک آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ تک چھوڑ دیں۔ کم از کم 1 ہفتے تک اس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ تبھی آپ اس کے حیران کن نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جلد ہموار، خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ دوستو، ایسا میگزین کا کہنا ہے۔ چائنا کے پہلے حکمران قن شی ہوانگ کا مقبرہ بھی دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ جب کھدائی کی گئی تو مقبرے میں سے بہت سے سپاہی گھوڑے اور مٹی سے بنی دیگر اشیاء برآمد ہوئیں۔ قن شی ہوانگ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، اس لیے اس نے مٹی کی فوج بنائی۔ لیکن یہ اب بھی ایک معمہ ہے کہ کیا یہ مٹی کے سپاہی بادشاہ کی حفاظت کر سکتے تھے؟ چینی شہنشاہ قن شی ہوانگ کو 210 قبل مسیح میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جگہ تقریباً 2000 سال سے محفوظ ہے۔ چینی حکومت نے یہاں تحقیق پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جگہ مٹی کی زرخیزی اور دوسری اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے کھدائی کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین میں سرایت کرنے والی ریڈار لہروں سے یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب کسی علاقے میں مٹی کی مختلف اور اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے ایک پتلی لیکن باریک نلکی زمین پر اتاری جاتی ہے، جس میں مٹی کے پرت در پرت نمونے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔
ان نمونوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ زمین پر مٹی کا معیار معلوم کیا جاتا ہے، تاہم یہ طریقہ بہت طویل اور مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہنگا بھی ہے۔ RUDN یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹی کی کثافت، معدنیات، نمک کی مقدار، نمی اور دیگر اہم خصوصیات میں تبدیلی کے باعث مٹی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ زمین میں سرایت کرنے والا ریڈار GPR استعمال کرتے ہوئے مٹی کی گہرائی تک عکس حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی عکس کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ رنگ بھی شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک بہت سادہ ہونے کے علاوہ کم خرچ اور تیز رفتار بھی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔